والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے رب جلیل، ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے رب جلیل، بڑھ کے تیری ذات سے کوئی نہیں میرا خلیل۔ بخش دیتا ہے جسے تو چاہے عزت اے خدا، جس کو چاہے کر کے رکھ دیتا ہے دنیا میں ذلیل۔ تیرے قبضے میں ہے دستور عدالت کا نظام، چاند تاروں میں چھلکتا ہے تیرا نور تمام۔ اور بارگاہ سرور انبیاء میں عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں برادر آفاق آپ سے مخاطب تھے۔ ابتدائیہ کے بعد کچھ ضروری ابتدائی کلمات عرض کرنے کے بعد میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا۔ جیسا کہ سامعین جو باہر موجود ہیں سن رہے ہیں کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، تو میری تمام خوشاگان مصطفیٰ سے گزارش ہے کہ وہ اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، اور جو لوگ یہاں باہر موجود ہیں جو کوئی کام نہیں کر رہے وہ بھی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ پروگرام آگے بڑھ سکے۔ اور یہاں موجود لوگوں سے میری التماس ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں۔ آپ یہاں دن گزاریں گے، اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر تقریریں چسکے کے لیے سنی جاتی ہیں۔ ہماری نیتوں کے اندر اللہ جانے کیا ہو گیا ہے، کوئی استادوں کو خوش کرنے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی صرف اس لیے آ جاتا ہے کہ دو چار لوگ ہوں گے، اور کوئی اس لیے آ جاتا ہے کہ مولانا صاحب تقریر اچھی کریں گے، چسکے کے لیے آ جاتا ہے۔ الغرض کے نیتوں کا تو جاننے والا اللہ ہے، میں کسی پہ ہٹ یا کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، لیکن آپ سے التماس یہ ہے کہ اگر آپ یہاں آئے ہیں آپ اور میں یہاں سے کچھ لے کے جائیں، تو اس میں کچھ ضروری چیزیں یہ ہیں کہ علماء کو بار بار یہ کہنے پہ مجبور نہ کریں کہ آپ سبحان اللہ بولیں۔ آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے تو سبحان اللہ بولیں، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے، اور علماء کو نہیں فائدہ ہونا کہ وہ وہاں سامنے سے انہیں ثواب نہیں ملنا بلکہ آپ کو ملے گا۔ اور دوسری عام بات یہ کہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور سب سے مختصر درود جو ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا پڑھنا آپ کو ثواب تو دے گا، لیکن اس کا نہ پڑھنا حضور کی بد دعا کا مستاق بناتا ہے آپ کو۔ جیسا کہ علماء کرام رمضان کے مہینے میں ایک حدیث بیان کرتے رہتے ہیں، اس حدیث کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پہ جو شخص ان پہ درود نہیں بھیجتا وہ تباہ و برباد ہو جائے، اور پھر اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ تو فرشتوں کے سردار نے ایک دعا کی، اور جو نبیوں کا سردار ہے، دو جہاں کا والی ہے، اس نے اس پہ آمین کہا، تو پھر سوچ لیں وہ دعا کہاں تک جائے گی اور اس کی آمین کہاں تک جائے گی۔ تو یہ ایک التماس تھی، اگر کسی کو بری لگی ہو میری بات تو بسط معذرت۔ دوسری عام بات یہ کہ عموماً ہم کوئی بات سنتے ہیں، جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو فلو میں بعض اوقات کوئی سینٹنس آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، غلط بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات برا بھی لگ جاتا ہے۔ چونکہ پروگرام کا آغاز ہے اور میں بہت ہی کھلے دل کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ عموماً ہم بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور آگے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ میں نے پچھلے 2 پروگراموں میں لگاتار یہ بات ڈسکس کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو یہاں کوئی فن خوان نہیں ہے، آپ اٹھ کے احترام کے ساتھ اس سے پوچھیں کہ جناب آپ نے یہ بات کی ہے تو کیوں کی ہے، کس حساب میں کی ہے، اور آپ کے پاس سورس کیا ہے اس کا۔ الحمدللہ جو یہاں سے بات کرتا ہے اس کے پاس سورس بھی ہوتا ہے، جواب بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی
آپ کے اندر اتنی جرأت ہونی چاہیے جیسے آپ بازار میں جا کے اس بات کو بڑھاتے ہیں، اسی طرح آپ اس بات کو یہاں پوچھیں۔ اور ابھی ہمارے درمیان خطیب جامع مسجد چڑالہ حضرت علامہ ریاض احمد عباسی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ حضرت علامہ ریاض احمد عباسی صاحب ہماری مجلس میں تشریف لا چکے ہیں، جو اس پہلی بزم کے مہمان خصوصی بھی ہیں، اور ان کا اس بزم میں خصوصی خطاب بھی ہونا ہے۔ تو میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی، میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کو علماء کرام کوئی بات بتاتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ میں ایٹیکیٹس ہونے چاہیے کہ آپ سوال کر سکیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ اس زبان کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے تو آپ چٹ پہ لکھ کے، جب علماء عالم صاحب جو بھی خطاب کر رہے ہیں مولانا صاحب، وہ جب ختم کریں گے آپ کی بات کا جواب ضرور دیں گے، نہیں بھی دیں گے تو آپ کو ریفرنسز دے کے جائیں گے کہ یہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی بڑی کباط کی بات نہیں ہے، آج کا دور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ایک بات یہاں سے ہوتی ہے تو دور دراز تک جاتی ہے۔ اگر کسی سینٹینس پہ آپ اعتراض کریں گے تو ہمارے پاس ریکارڈڈ موجود ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہہ کے تو بعد میں ہوا میں تیر چلا کے چھوڑ دیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو اگر کسی بات میں ابہام ہوتا ہے تو آپ وہیں پہ سوال کریں، اور باہر جا کے پھر اس بات کو غلط رنگ دے کے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرنا اور لوگوں کے اندر ایک بدگمانی پیدا کرنا، یہ پھر کن لوگوں کا شیوا ہے یہ آپ خود جان لیں کہ منہ پہ نہ بولنے والا اور پیٹھ پہ پیچھے بولنے والا کس کیٹیگری میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کی وعید کیا ہے۔ یہ بات ایک بات کے ریفرنس پہ کہہ رہا ہوں، یہاں پر امتیاز احمد صدیقی صاحب خطاب کر رہے تھے، ہمارا پروگرام وہاں پہ تھا، اور انہوں نے ایک بات کی کہ مولانا صاحب مسجد میں نمازیں پڑھا رہے ہیں، پیر صاحب گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تبلیغ والے بھائی صاحب تبلیغ پہ گئے ہوئے ہیں، اور بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو یہ ان کا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، چونکہ ان کی جو انیشیل ذمہ داری تھی، ابتدائی ذمہ داری تھی، بنیادی ذمہ داری تھی، اس سے انحراف کر کے باتیں قبول نہیں ہوتی۔ اس بات کو صرف پچھلی 2 لائنیں کاٹ کے اگلی جو بات تھی وہ کوٹ کر کے تو پورے علاقے کے اندر پھیلائی گئی، اور ایک بدگمانی سی تھی۔ جن لوگوں نے ہم سے پوچھا، اگر ہم نے ان کو کلیئر کیا کہ اس اسپیچ کے اندر انہوں نے یہ بات کی تھی، اور پوری بات کو ریفرنس کے ساتھ کوٹ کر کے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھیلائیں نہیں، اگر سمجھ آتی ہے تو پھر پورے ریفرنس کے ساتھ کوٹ کر کے دوسرے کو بتائیں۔ حکم یہ ہے کہ اگر آپ ایک آیت بھی سیکھتے ہیں تو دوسرے تک پہنچائیں، بدگمانی پہنچانے کا حکم نہیں ہے۔ تو چونکہ وقت ہمارے پاس، چونکہ حضرت علامہ ریاض احمد عباسی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو ان ابتدائی کلمات کے ساتھ میں حافظ معین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ سے مختصر وقت میں مخاطب ہوں۔ علامہ معین صاحب۔ اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکنے کی صدا آتی، اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکنے کی صدا آتی، یہ دل کھویا ہوا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ یہ تھے حافظ عبد المعین صاحب، جو نہایت ہی خوبصورت انداز میں محفل میلاد کے مقاصد کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے، اور علماء اہل سنت کی قربانیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دنیا کے کسی میدان میں علماء اہل سنت پیچھے نہیں ہیں۔ قرآن اور سائنس کے علم کو یکجا کر کے عالم کفر کو للکارنے والے حضرت علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب علماء اہل سنت کی شان ہیں۔ اس کے ساتھ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف برسر پیکار فیض آباد میں گرجتی ہوئی آواز، اللہ غریق رحمت کرے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو، کہ وہ بھی اہل سنت کی شان ہے، اور گستاخان صحابہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے والے علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بھی اہل سنت والجماعت کی شان ہے۔ دنیا کا کوئی میدان ایسا نہیں جب بھی آقا کی ناموس پہ، صحابہ کی ناموس پہ، اہل بیت کی ناموس پہ بات آئی تو سب سے پہلے علماء اہل سنت سامنے آئے، اور فتنہ قادیانیت نے جب زور پکڑا تو وہاں جو علماء تھے ان کی قیادت بھی علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کر رہے تھے۔
تو علماء اہل سنت کی اور عوام اہل سنت کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہر میدان میں آپ کو علماء اہل سنت نظر آتے ہیں۔ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے۔ مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے۔ جہاں دونوں عالم ہے میوے تماشا، جہاں دونوں عالم ہے میوے تماشا، وہاں سر جھکائیں یہ جی چاہتا ہے۔ اور سوال ہوتا ہے کہ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ تو شاعر نے بڑی خوبصورتی میں 2 لائنوں میں جواب دیا، محمد کی باتیں محمد کی سیرت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی باتیں محمد کی سیرت، سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے۔ بہت ہی سادہ جواب ہے، محمد کی باتیں محمد کی سیرت، سنیں اور سنائیں یہ جی چاہتا ہے۔ پہنچ جائیں بیزاد ہم بھی مدینے، پہنچ جائیں بیزاد ہم بھی مدینے، خود کو نہ پائیں یہ جی چاہتا ہے۔ اب میں مختصر حاضری کے لیے قاری اخلاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور مختصراً بارگاہ سرور انبیاء میں اپنی حاضری پیش کریں۔ لاریب سنتا ہے خاموشی آواز، ناقابل توضیح ہے سماعت خدا کی، ہے دل کے ارادوں پہ نگاہوں کی رسائی، احساس سے بھی تیز بصارت ہے خدا کی۔ ہم جس کو سمجھتے ہیں فردوس نظر ہے، ہم جس کو سمجھتے ہیں فردوس نظر ہے، یہ ارض و سماوات پہ رحمت ہے خدا کی۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری نشست میں سب سے پہلے محترم جمیل احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ محترم جمیل احمد صاحب۔ اب میں مختصراً حضرت علامہ عبدالعلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصراً مہمانوں کو شکریہ ادا کریں۔ جمیل احمد صاحب جو بارگاہ سرور انبیاء میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اب میں محترم داؤد حنیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ سرور انبیاء میں عقیدت کے پھول پیش کریں۔ حضرت علامہ داؤد حنیف صاحب۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تم سا تو حسیں آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسیں آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ طور سے کہتی ہے اب تک شب معراج، یہ طور سے کہتی ہے اب تک شب معراج، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ بس حد احترام تھوڑے سارے آگے ہو جائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گنجائش ملے۔ آخری خطاب ہے، قریب ہو جائیں تاکہ علامہ صاحب کو آپ کو آگے کرنے کے لیے ان کا وقت نہ ضائع ہو۔ آپ لوگ پہلے سے بیٹھ جائیں تاکہ باہر کے لوگوں کو اندر جگہ مل جائے۔ جگہ ہے جہاں جہاں گنجائش ہے آگے ہوتے جائیں۔ میں مقامی علماء کرام قاری زاہد حسین صاحب، قاری امجد صاحب، حافظ ناہید صاحب اور دیگر علماء کرام جن کے ناموں سے میں واقف نہیں، ان سے معذرت کے ساتھ اور خود بھی زیادہ حائل ہوئے بغیر، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اب میں بلا تاخیر خطیب اہل سنت مجاہد ملت حضرت علامہ روحیل احمد عباسی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت علامہ روحیل احمد عباسی صاحب